آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ ویسے تو درود پاک کے فضائل اتنے ہیں، اتنی احادیث اور اتنی روایات موجود ہیں کہ سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، مگر آج جو روایت ہم نے سننی ہے ویسے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن سائنٹیفکلی بھی ایک بہت خوبصورت اس کے اندر حقیقت موجود ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں اور یہاں پر جس کو کھانا وغیرہ کھانا ہے، یوں سمجھیے کہ میل بریک تھا، کھانے کا ایک بریک دیا گیا کہ جس کو کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ کھا لے۔ جب کھانا کھانے کے لیے صحابہ کرام نے سٹارٹ لیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ نان خورش، یعنی ہمارے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے۔ غور کیجئے، نبی پاک کے صحابہ ہیں مگر فقر و فاقہ کا عالم یہ ہے کہ روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ راضی ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایتیں ہیں، پھر بھی کمپلینز ہیں۔ بہرحال اب اتنے میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکھی کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ ہم نے یہاں قریبی غار میں چھتا لگایا ہوا ہے شہد کا، وہ کون لائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ ذرا غور کیجیے، صحابہ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھا، تھوڑے پر بھی شکر ادا کرنا سیکھا۔ اللہ نے کیسی غیب سے مدد فرمائی کہ مکھیوں کے گویا دل کے اندر صحابہ کے لیے محبت اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ عرض کی، حضور ہم قریب ہی ہیں، چھتا بھی بنایا ہوا ہے مگر مکھیاں اٹھا کر تو نہیں لا سکتی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، وہ مکھی آگے آگے غار میں پہنچ گئی۔ آپ نے وہاں جا کر اس شہد کے چھتے سے مصفہ صاف شفاف شہد نکالا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کھانے لگے تو مکھی دوبارہ آ گئی اور بن بنانے لگی۔ غور کیجئے، تھوڑی دیر پہلے فقط روٹی ہے اور اب صحابہ روٹی کے ساتھ شہد بھی کھا رہے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، حضور پھر یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ اگین پیارے آقا نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ کمال دیکھیں، پہلے صرف انڈرسٹینڈنگ تھی، اب نبی پاک اس سے بات بھی کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا جس کا یہ جواب دے رہی ہے۔ کیسے کیسے معجزات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب وہ جواب کیا دے رہی ہے؟ پیارے آقا کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا ہے تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، میں نے پوچھا وہ تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ بہت زبردست کوسچن ہے۔ آپ کو بھی ایکسپیریمنٹ ہوا ہوگا کہ پھولوں کی پتیاں بعض اوقات ہمارے سامنے جب فلاورز آ جائیں تو گلاب تو چکھا جا سکتا ہے مگر موتیا، چنبیلی اور دیگر پھول جو ہے وہ نہیں چکھے جا سکتے، کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں۔ سنو مکھی نے کیا جواب دیا۔ اب جو میں سائنٹیفکلی جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت کے اندر آج انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سنیں گے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں سائنٹیفکلی کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور سائنس یوں کہا جائے کہ اگر صحیح معنوں میں سمجھنی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ مکھی نے جواب دیا، about 1450 years ago، 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ مکھی کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں،
جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو وہ ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہاں تھوڑا سا بریک لوں گا. یہ بات اپروکس 1450 ایئرز اگو کی ہے. آج سائنس جا کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو شہد کا چھتا ہے, جو شہد کا جو بھی یہ اسٹرکچر ہوتا ہے, ہنی جو فارم بھی کیا جاتا ہے, تو اس کی فلسفی یہی ہے کہ اس کے اندر ایک کوئین بی ہوتی ہے, ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے. اس کے بغیر یہ پورا اسٹرکچر نہیں بنتا. اور یہ بات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, مگر یہ آج سائنس نے مانا ہے. آج سے 100 سال پہلے پتا چلا ہوگا. اس مکھی نے 1450 سال پہلے نبی پاک سے عرض کیا اور صحابہ نے گویا واقعہ ہم تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا امیر ہوتا ہے, ہم اس کے تابع ہوتے ہیں. اور آقا جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر جو ہے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پڑھتی ہیں. تو بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے, اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے شہد شفا بن جاتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس میٹھا شہد بن سکتا ہے اور تلخی شیریں میں بدل سکتی ہے, تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں درود پاک کو اس طرح انڈکٹ کر لے, اتنا انوالو ہو جائے, اپنے شیڈول میں اسے شامل کر لے, تو زندگی میں جو گناہوں کی کرواہٹ ہے, جو بے عملی کی پھیکاوٹ ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے درود پاک کی مٹھاس میں, درود پاک کی برکت سے نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ شہد اس کو بنایا کیسے جاتا ہے. یہ بعد میں تو ایکسٹریکٹ ہوا اور سائنس نے بھی بیان کیا, لیکن اس حدیث پاک میں ہمیں کتنا پہلے بتا دیا گیا. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور بات سمجھنی ہے کہ یہ پورا جو پروسیجر ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں, یہ اللہ کی شان ہے. شہد بننا اٹس ناٹ نارمل تھنگ, یعنی شہد خود سے نہیں بن رہا. پھولوں کے رس سے ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے جو اڑتی بھی ہے, رس پھولوں کا لیتی ہے مگر پروڈیوس ہنی کرتی ہے. اور آج دنیا کی سائنس بتاتی ہے کہ ہنی کے اندر کتنے فوائد ہیں, اور اس کی میں احادیث جب آپ کو سناؤں, لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس پروسیجر کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا گیا. سورہ نحل, ایک پوری قرآن پاک کی سورت کا نام سورہ نحل ہے. اور نحل کس کو کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے. یعنی اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. اسی مناسبت سے سورت کا نام نحل رکھا گیا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں اور گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں, پھر آگے قرآن کہتا ہے پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے, بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے. صرف یہی ایک پروسیجر بہت بڑی قرآن کہتا ہے نشانی ہے کہ دیکھیں رب کی قدرت کیا ہے, کہ مولا نے شہد کی مکھی کو کیسا کمال عطا کر دیا کہ وہ جناب پھولوں سے رس چوس کر اس کو شہد میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے, شہد بناتی ہے, لیکن اس میں شفا بھی موجود ہے. یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. آج جا کر ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جناب شہد کے اندر کتنی بیماریوں سے شفا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.